أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد پچھلے کئی مہینوں سے سورۃ الکہف پر غور و فکر اور اس میں تدبر جاری ہے. ہم نے پچھلے کئی خطبات جمعہ میں پیچھے سورہ یوسف کے بعض خاص نقطے، خاص واقعات، خاص پوائنٹس بیان کیے، جن میں ہم نے اصحاب کہف کا قصہ پڑھا اور ہم نے پڑھا کہ کس طرح دین کے بارے میں انسان آزمائشوں کا شکار ہوتا ہے اور اس میں ہمیں دین کو فوقیت دینی چاہیے اور دین کے لیے ہر قسم کی آزمائش، ہر قسم کی تکلیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہیے اور مشکل سے مشکل حالات میں اپنے دین پر عمل پیرا رہنا چاہیے. اس کے بعد ہم نے دو آدمیوں کا قصہ پڑھا جن میں ایک مالدار تھا اور ایک مالدار تو نہیں تھا لیکن وہ ایمان والا تھا، اللہ پر توکل کرنے والا تھا. تو مال کا فتنہ بھی ہوتا ہے، مال کے حوالے سے، اقتدار کے حوالے سے آزمائش ہوتی ہے. تو اس میں ہمیں ظاہری چیز مال و دولت کو نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں عاجزی اختیار کرنی چاہیے اور ہمیں آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے آخرت کے لیے عمل کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے ساتھ لو لگانی چاہیے. یہ ہم نے پڑھا. آج سورہ کہف میں جو تیسرا قصہ ہے مشہور 4 قصوں میں سے، وہ قصہ ہے سیدنا موسیٰ اور سیدنا خضر علیہم السلام کا. یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ علم کی کتنی فضیلت ہے، کتنا مقام ہے، کتنی اہمیت ہے اور اس علم کے کچھ آداب بھی ہیں. اس علم کی وجہ سے بھی، علم بھی ایک بہت بڑا مقام ہے، ایک بہت بڑا مرتبہ ہے. اس علم کی وجہ سے بھی بعض دفعہ آزمائش ہوتی ہے. تو ہمیں کیسے علم حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو علم دے دے تو اس کو اس علم کے باوجود جو مقام و مرتبہ ملے گا تو اس کو کیسے عاجزی اختیار کرنی چاہیے اور اللہ کے سامنے عاجز ہو جانا چاہیے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ کہف آیت نمبر 60 ہے، 60. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کریں، وہ کیسا وقت ہوگا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرین، میں اس وقت تک نہیں ٹلوں گا حتیٰ کہ میں مجمع البحرین پہنچ جاؤں. مجمع البحرین، بحرین کا مطلب 2 سمندر، 2 دریا. تو مجمع کا مطلب ان کے جمع ہونے کی جگہ، ان کے ملنے کی جگہ. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا کہ جب تک میں مجمع البحرین نہ پہنچوں، 2 دریاؤں، 2 سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچوں تو میں نہیں ٹلوں گا، یعنی میں چلتا رہوں گا.
سفر کرتا رہوں گا، سفر کی صعوبتیں برداشت کرتا رہوں گا، او امضی حقوبا، یا پھر میں گزار دوں گا کئی صدیاں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے اس قصے کے شان نزول کے بارے میں کہ ایک دفعہ نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو اولو العزم رسولوں میں سے ایک ہیں، بہت بلند پایا رسول، اللہ رب العالمین نے انہیں کلام کا شرف بخشا اور اللہ رب العالمین نے ان سے سرگوشیاں فرمائیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ کا ذکر کیجئے، وہ چنے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کے اور وہ رسول نبی تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ ہم نے انہیں طور پہاڑ کی داہنی جانب پکارا اور ہم نے انہیں سرگوشی کرنے کے لیے نزدیک کر لیا۔ بہت بلند مقام ہے، بہت بلند مرتبہ ہے۔ سیدنا موسیٰ کو موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے، جن کو اللہ سے کلام کا شرف حاصل ہوا۔ اتنا بلند مقام ہے، اتنا بلند مرتبہ ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، میں سر اٹھاؤں گا تو میں دیکھوں گا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی عرش کے پائے کو پکڑے کھڑے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آگے ہیں یا وہ اس مدہوشی میں مبتلا ہوئے ہی نہیں۔ یہ بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ تو یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ لوگوں کو واعظ کر رہے تھے، لوگوں کو خطاب کر رہے تھے۔ خطاب کرنے والا سیدنا موسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت ہو، ان جیسا اخلاص ہو، ان جیسا علم ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بعض کلاموں میں، بعض بیان میں جادو ہوتا ہے، اور پھر جب دعوت دینے والا، جب خطاب کرنے والا وہ نبی ہو اور وہ موسیٰ کلیم اللہ جیسا نبی ہو تو کتنی سحر انگیزی ہوگی اور کتنا درد اس میں ہوگا اور اس کا کتنا اثر ہوگا سامعین پر۔ تو سامعین میں سے ایک خاتون نے شاید پوچھا، اے موسیٰ آپ نے اتنا زبردست خطاب فرمایا ہے، علم و فضل کے دریا بہا دیے ہیں، تو کیا دنیا میں کوئی آپ سے بھی بڑا عالم ہے؟ کوئی ایسا بھی شخص ہے دنیا میں جسے آپ سے زیادہ علم ہو؟ کتنی زبردست آپ نے تقریر فرمائی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے پیارے تھے اور وہ عاجزی اختیار کیا کرتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ میں موسیٰ ہوں اور میں جلیل القدر پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے کلام کا شرف بخشا ہے، مجھ پر وحی آتی ہے اللہ کی طرف سے، تو مجھ سے اس وقت زیادہ بڑا عالم کون ہوگا؟ تو انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں۔ اپنے اجتہاد سے انہوں نے کہہ دیا۔ اللہ رب العالمین کو یہ بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقام کے حوالے سے، جو ان کا مقام تھا، اللہ رب العالمین تو اللہ رب العالمین ہیں، العزیز الغنی الحمید ہیں، تعریف کیے گئے ہیں، سب کے رب ہیں۔ اللہ رب العالمین تو موسیٰ کو بھی تنبیہ فرما سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ فرمائی کہ اے موسیٰ آپ کو اللہ کی طرف نسبت کرنی چاہیے تھی، آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ بہتر جانتے ہیں، یا آپ کو کہنا چاہیے تھا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے سے بھی اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ دنیا میں ہر علم والے سے اوپر کوئی علم والا ہوتا ہے، دنیا میں کوئی نہ ہو تو اللہ العلام الغیوب، اللہ عالم الغیب والشہادہ، وہ تو ہے ہی۔ تو آپ کو اللہ کی طرف نسبت کرنی چاہیے تھی۔ تو آپ کو اے موسیٰ مجمع البحرین جانا ہے، وہاں ایک اللہ کا بندہ ہے، تو وہاں آپ نے جانا ہے اور وہاں جا کر آپ نے مزید علم حاصل کرنا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے تھے، اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے چنے ہوئے تھے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ میں نے تو آپ کو اپنے لیے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لبیک کہا اور اپنی
جو اللہ نے تنبیہ فرمائی انہوں نے اس کو تسلیم فرمایا اور انہوں نے مزید علم حاصل کرنے کے لیے ارادہ بنایا، اپنے ساتھ اپنے نوجوان کو لیا۔ یہ نوجوان کون تھے؟ احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے، صحیح حدیث مبارکہ سے، کہ ان کا نام یوشع بن نون تھا، جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے آپ کے خاص ساتھی، سیدنا ہارون علیہ السلام کے علاوہ آپ کے خاص ساتھی تھے حضرت یوشع بن نون۔ یہ بعد میں نبی بھی بنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ جو بیت المقدس کی فتح تھی، مصر سے جب نکلے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر، فرعون نے پیچھا کیا اور فرعون غرق ہو گیا سمندر میں۔ اب حضرت موسیٰ کو حکم ہوا تھا کہ آپ نے بیت المقدس جانا ہے، ارض مقدسہ جانا ہے، اللہ نے وہ جگہ آپ کے لیے لکھ دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، تو وہ قوم غلام تھی اور غلام ذہنیت کا شکار تھی، انہوں نے ہمت نہیں کی، بزدلی کا اظہار کیا اور کہنے لگے ہم ان سے لڑ نہیں سکتے، بڑے طاقتور لوگ ہیں۔ تو 40 سال کے لیے بنی اسرائیل کو پھر بطور سزا صحرا میں رہنا پڑا۔ سیدنا موسیٰ، سیدنا ہارون علیہ السلام اللہ کے پاس چلے گئے، تو وہ جو اب نئے بچے پیدا ہوئے جفاکش صحرا کے اندر، تو پھر حضرت یوشع بن نون بعد میں نبی بنے، اور ان کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے پھر بیت المقدس کی فتح عطا فرمائی بنی اسرائیل کو۔ تو یہ وہ یوشع بن نون ہے جن کو یہاں قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خادم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نوجوان ساتھی کا قرار دیا گیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے فتح سے کہا، فتح کہتے ہیں نوجوان کو جس کی عمر زیادہ نہ ہو، نوخیز ہوں، تو یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے اور ان کے ساتھی تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے۔ اس سے پتہ لگا کہ اگر کوئی کسی بڑے شخص کی، کسی بزرگ کی، کسی علم والے شخص کی خدمت کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے اسلام کے اندر، اس سے وہ خدمت لی جا سکتی ہے۔ جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا یوشع بن نون کی خدمت کو قبول فرمایا، اور اللہ نے اس کی برکت سے پھر بڑا مقام دیا حضرت یوشع کو، جو میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام خدمت کرتے تھے۔ آپ مدینہ تشریف لائے تو سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا و ارضاہا اپنے 10 سال کے بیٹے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئیں، حضرت انس بن مالک کو، اور عرض کرنے لگیں اللہ کے رسول انہیں اپنی خدمت کے لیے قبول فرمائیے۔ تو انہوں نے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، ان کی عمر کتنی تھی مجھے ایگزیکٹ نہیں پتہ، لیکن انہوں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرمائی، اور پھر اللہ نے اس کی وجہ سے انہیں بہت برکت دی اور بہت بلند مقام عطا کیا۔ کتنی احادیث ان سے مروی ہیں وہ آپ پہ علم میں ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا، حضرت یوشع بن نون سے کہا کہ جب تک میں مجمع البحرین نہ پہنچوں تو میں ٹلوں گا نہیں، رکوں گا نہیں، بیٹھوں گا نہیں، اب میں وہاں پہنچ کر ہی دم لوں گا، خواہ مجھے کئی صدیاں چلنا پڑے۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے اللہ نے تنبیہ فرمائی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے محسوس نہیں کی، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اس قسم کی تنبیہ اور اس قسم کی اصلاح، یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے۔ بعض لوگ اللہ کوئی تنبیہ فرمائیں، اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ آئے، وہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے، بعض لوگ اللہ سے ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اللہ کا شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس بات کو شکوہ بنانے والی بات ہی نہیں ہے، اللہ رب العالمین جیسے چاہیں تنبیہ فرمائیں اپنے بندوں کی۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دل و جان سے قبول فرمایا اور اپنے اس ارادے کا اظہار کیا کہ مجھے کئی سال چلنا پڑا۔ حقوبہ، عربی زبان میں حقوب جمع ہے حقب کی، حقب کی جمع احقاب بھی آتی ہے، سورہ نبا میں احقابہ بھی آیا ہے، اور اس کی جمع حقوب بھی آتی ہے۔ تو حقب 80 سال کو تقریباً کہتے ہیں۔ مجھے کئی 80 سال چلنا پڑا، یعنی صدیاں مجھے چلنا پڑا، تو میں چلوں گا، سفر کرتا رہوں گا جب تک میں مجمع البحرین نہ پہنچوں۔ مجمع البحرین میں کیا تھا؟ وہاں ان کی سیدنا خضر سے ملاقات ہونی تھی، جن کے پاس جانے کا اللہ نے حکم دیا تھا۔ تو یہ ہے مقام علم کا،
اور علم سیکھنے کا، اور علم سیکھنے کے لیے یہ جذبہ ہونا چاہیے انسان کے اندر۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے چنے ہوئے، اور جو موسیٰ کلیم اللہ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، وہ علم حاصل کرنے کے اتنے شوقین ہیں، تو ہمیں علم کی کتنی ضرورت ہوگی، اور اس سے علم کے مقام اور مرتبے کا پتہ لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں ایک دعا کرنے کا حکم دیا ہے، ایک ایسی دعا سکھائی ہے کہ جس میں اضافے کی بات ہے۔ اور وہ کس میں اضافے کی بات سکھائی؟ اللہ تعالیٰ نے علم میں اضافے کی دعا سکھائی کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما۔ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی کہ آپ اللہ سے علم میں اضافے کی دعا کریں، کسی اور چیز میں اس طرح کر کے اضافے کی دعا نہیں سکھائی۔ تو اگر علم سے زیادہ بڑی کوئی فضیلت ہوتی، علم سے بڑا کوئی مقام ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی اضافے کی دعا سکھاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم میں اضافے کی دعا کرنے کا حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ ہمیں بھی یہ دعا یاد کر لینی چاہیے، اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ، اور صرف یہ دعا نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کے تقاضے پر پھر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ جو آپ نے مجھے علم دیا مجھے اس سے نفع دے، وعلمنی ما ینفعنی، اے اللہ مجھے وہ علم سکھا جو مجھے نفع دے۔ کئی ایسی چیزیں ہیں ہم ان کو علم سمجھتے ہیں، نفع بخش سمجھتے ہیں، وہ نفع بخش نہیں ہوتی، نقصان دہ ہوتی ہیں۔ ہمیں نفع بخش چیزیں سیکھنی چاہیے۔ اے اللہ جو علم دیا ہے اس سے نفع دے، یعنی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ وہ چیز سکھا جو مجھے نفع دے، نفع بخش علم سکھا۔ وزدنی علما، اور اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما۔ علم کا اتنا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین سے بڑی گواہی کسی کی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ گواہی دینے کے لیے کافی ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنی توحید کی اور اپنی جلال کی گواہی دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ علماء کو شامل کر دیتے ہیں ان کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے۔ ورنہ اللہ رب العالمین کو اپنے ساتھ گواہی میں کسی کو شامل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے بعد کسی کی گواہی سے کوئی اس گواہی میں کوئی اضافہ نہیں ہو جاتا، کوئی اس گواہی میں کوئی زور نہیں آ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور فرشتوں نے بھی اس کی گواہی دی، اور اہل علم نے بھی اس کی گواہی دی۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کے بعد نہ فرشتوں کی گواہی کی ضرورت ہے، نہ اہل علم کی گواہی کی ضرورت ہے۔ تو مفسرین کرام کہتے ہیں یہاں اصل میں مقام و مرتبہ بیان کرنا مقصود ہے، کہ علماء کا اتنا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب خود توحید کی، لا الہ الا اللہ کی گواہی دی، تو اللہ نے فرمایا یہ گواہی اللہ کے ساتھ فرشتے بھی دیتے ہیں اور علماء دیتے ہیں۔ علماء کا یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، علم حاصل کرنے والے نہ کرنے والے کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کا مقام و مرتبہ ایسا ہے ایک غیر عالم پر، چاہے وہ کتنا بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو، جیسے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ایک ادنا امتی پر۔ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، بڑے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں کہ وہ بیان کیے جائیں تو وقت ہی سارا اس میں لگ جائے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صدیوں چلتا رہوں گا جب تک میں مجمع البحرین نہ پہنچوں۔ تو یہ کوشش اور یہ ارادہ اور یہ نیت ہر بندے کی ہونی چاہیے، اور یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے انسان کہ جی بچوں کو ہمیں یہ سکھانا ہے اور بچوں کے حوالے سے ہماری یہ نیت ہونی چاہیے، بچے ہوں تب ان کے حوالے سے
بچوں کو بھی یہ چیز سکھانی چاہیے اور ماں باپ کو ان کے لیے یہ کوشش کرنی چاہیے، اور بڑے ہوں تو بڑے لوگ علم حاصل کریں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اس وقت کیا عمر ہوگی؟ وہ کوئی چھوٹے بچے تو نہیں اس وقت تھے، ان کا مقام و مرتبہ وہ واضح ہے، اور ان کی عمر اس وقت زیادہ تھی۔ تو کوئی بھی عمر ہو تو کوئی بھی عمر انسان کو علم حاصل کرنے سے نہیں روکتی۔ کتنے صحابہ کرام ہیں کہ جو بڑی عمر میں مسلمان ہوئے، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے والد ابو قحافہ 80 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، اس کے بعد وہ دین سیکھتے تھے تاکہ اس پر عمل کیا جائے۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا کہ جی وہ بچپن میں ہی علم حاصل کیا جا سکتا ہے، اور نہ اس کے لیے کوئی خاص طریقہ کار ہے کہ اس کے لیے ضروری کسی مدرسے میں جا کر وہ 6-8 سال لگائیں گے تو تب ہی علم حاصل ہوگا۔ بہت اچھا ہے اگر وہ اتنا وقت دیا جائے، لیکن مختلف علم کے حلقے، دروس، ترجمہ قرآن کی کلاسیں، حدیث کی کلاسیں، ذکر و اذکار کی کلاسیں، اللہ رب العالمین کی ذکر کی باتیں، ان میں شریک ہونا چاہیے، اس سے علم حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس ارادے کا اظہار فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا، جب وہ دونوں پہنچ گئے دو سمندروں کے جمع ہونے کی جگہ پر۔ وہ جگہ کون سی تھی اللہ کو پتہ ہے، کئی علماء نے، کئی مفسرین نے اس جگہ کو متعین کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ کوئی دو ٹوک بات سامنے نہیں آتی قرآن و حدیث سے، تو دو ٹوک طور پر کوئی بات کہنا مشکل ہے۔ جو بھی جگہ تھی، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام مجمع البحرین پہنچے، نسیا حوتہما، تو وہ دونوں اپنی مچھلی وہاں بھول گئے۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، تو اس مچھلی نے سمندر میں سرنگ بنا لی۔ سیدنا موسیٰ، سیدنا یوشع بن نون، انہوں نے اپنے ساتھ سفر کے لیے، زیادہ راہ کے لیے مچھلی رکھی ہوئی تھی۔ مچھلی کو آپ کو پتہ ہے کہ جب اس کو محفوظ کیا جائے تو اس کو مسالے وغیرہ لگا کر اور ایک مخصوص طریقے سے اسے محفوظ کیا جاتا ہے کہ اسے کئی دنوں اور کئی مہینوں کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکے اگر زیادہ ہو تو انہوں نے اپنے ساتھ مچھلی رکھ لی تھی زیادہ راہ کے طور پر۔ اب جب وہ مجمع البحرین پہنچے، انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ یہی مجمع البحرین ہے، اندازہ نہیں ہوا۔ تو وہاں انہوں نے پڑاؤ کیا، کچھ دیر آرام کیا۔ تو آرام کرنے کے درمیان کیا ہوا کہ مچھلی حضرت یوشع بن نون کے سامان سے نکل کر زندہ ہو کر، وہ مچھلی جو کہ زیادہ راہ کے طور پہ ساتھ لی ہوئی تھی، مسالہ لگی ہوگی یا جس طرح بھی وہ ہوگی، تو وہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں کود گئی، اور جب پانی میں وہ گئی تو اس انداز سے پانی میں گئی تو قرآن کہتا ہے فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، اس مچھلی نے سمندر میں اپنا رستہ سرنگ کی طرح بنایا۔ یعنی ایک معجزہ یہ کہ وہ مچھلی زندہ ہوئی اور زندہ ہو کر پانی میں کودی، اور دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ جب وہ پانی میں گئی تو جہاں جہاں پانی سے گئی وہاں وہ آپ سمجھیے کہ ایک بل بن گیا، ایک سوراخ بن گیا، وہ سوراخ سے پانی ملا نہیں آپس میں۔ مچھلی جہاں سے گزرتی ہے پیچھے سے پانی مل جاتا ہے، ایسا نہیں ہوا۔ جیسے ایک سرنگ ہوتی ہے، ایک سرنگ کھودی جاتی ہے، وہ سرنگ برقرار رہتی ہے، تو وہ سرنگ برقرار رہی، اور یہ حضرت یوشع بن نون نے دیکھا اس کو، حضرت یوشع بن نون کو یہ دیکھا انہوں نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا، انہوں نے کہا بعد میں بیان کروں گا، بعد میں بیان کرنا انہیں بھول گیا۔ فلما جاوزا، جب وہ آگے بڑھے، قال لفتاه آتنا غداءنا، تو انہوں نے اپنے خادم سے کہا، حضرت یوشع بن نون سے کہا حضرت موسیٰ نے، آتنا غداءنا، لاؤ ہمیں ہمارا کھانا پیش کرو، لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، ہمیں تو سفر کی وجہ سے بڑی تھکاوٹ ہو گئی۔ یعنی مجمع البحرین سے اتنا آگے چلے گئے کہ کافی تھکاوٹ ان کو ہو گئی، لمبا سفر کیا انہوں نے، اور وہ جب تھک کر چور ہو گئے تو کہنے لگے حضرت یوشع بن نون سے کہ تھوڑا آرام کر لیتے ہیں، بھوک بھی لگی ہے، تھک بھی بہت زیادہ گئے ہیں،
تو کھانا بھی کھا لیں اور آرام بھی کر لیں. تو حضرت یوشع سے کہا کہ لاؤ کھانا لاؤ. اب یہ ایک دوسری نشانی تھی. حضرت خضر سے ملاقات کی دو نشانیاں اللہ نے بتائی تھیں. یہ نشانی بھی کہ مجمع البحرین میں آپ کو ملیں گے، اور یہ نشانی بھی کہ آپ کی مچھلی جو ہے وہاں وہ پانی میں کود جائے گی اور یہ کیفیت ہوگی. حضرت موسیٰ کو نہیں معلوم، حضرت یوشع بن نون کو بھی اندازہ نہیں ہوا کہ ہم مجمع البحرین کو کراس کر چکے ہیں. جب آگے گئے حضرت موسیٰ نے کھانا مانگا اور کہنے لگے کہ بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے، تو حضرت یوشع بن نون آگے سے کہنے لگے قال ارأیت، عرض کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے، اذ اوینا الی الصخرہ، جب ہم نے وہ چٹان کی طرف پناہ لی تھی. اس سفر سے پہلے، یہ جو ہمارا آخری سفر ہے، اس سے پہلے ہم چٹان میں رکے تھے. فإنی نسیت الحوت، تو میں وہاں مچھلی بھول گیا تھا. میں مچھلی بھول گیا تھا سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہاں مچھلی ہمارے سامان سے نکل کر پانی میں چلی گئی تھی اور میں نے یہ منظر دیکھا تھا اور اس نے پانی میں سرنگ بنائی تھی. مجھے آپ کو یہ بات بیان کرنا یاد نہیں رہی، تو مچھلی وہاں ہمارے سامان سے نکل گئی تھی. وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور نہیں بھلایا مجھے اس بات کو مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کروں آپ سے. یعنی میں نے یہ بات آپ سے ذکر کرنی تھی، لیکن میں آپ سے یہ بات ذکر کرنا مجھے یاد نہیں رہا. کیوں یاد نہیں رہا؟ کہ مجھے شیطان لعین نے بلا دیا اس کو. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، فرماتے ہیں حضرت یوشع کہ اس مچھلی نے سمندر میں عجیب طریقے سے رستہ بنایا. دونوں باتیں حضرت یوشع نے اب بیان کی. اب جب یاد آیا، پہلے وہ دیکھ چکے ہیں اس کو لیکن انہیں حضرت موسیٰ کو بتانا بھول گیا. تو اب حضرت یوشع کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، ہم نے جب پیچھے پڑاؤ ڈالا تھا چٹان کے پاس تو وہاں مچھلی نکل گئی تھی، اور مچھلی نے سمندر میں عجیب طریقے سے رستہ بنایا تھا، سرنگ بنا دی تھی. تو مچھلی تو نکل گئی ہے، مچھلی اب موجود نہیں ہے ہمارے پاس. اور عرض کرتے ہیں کہ مجھے یہ بات شیطان نے بھلا دی. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ شیطان انسان کو جو وسوسے دیتا ہے اور انسان سے برائی کروانے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح شیطان انسان کو چیزیں بھلانے کی کوشش بھی کرتا ہے، اور کئی دفعہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جاتا ہے. دیکھیں، کسی چیز کو یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ بڑی نیکی ہے، اور اس میں غفلت ہو جانا، اس کو بھول جانا، تو یہ شیطان چاہتا ہے. تو کئی دفعہ شیطان وہ انسانوں کو چیزیں بھلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن شیطان کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ شیطان زور زبردستی کر سکے. شیطان اپنا وسوسہ ڈالتا ہے، اپنی کارروائی کرتا ہے، تو کئی دفعہ لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور کئی دفعہ لوگ نہیں شکار ہوتے. نماز، ذکر و اذکار اور ایسی چیزیں انسانوں کو محفوظ رکھتی ہیں شیطان سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. شیطان کا زور ان لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان لاتے ہیں، جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم به مشرکون. شیطان کا زور ان لوگوں پر چلتا ہے جو شیطان کو دوست بناتے ہیں اور جو شرک کرتے ہیں. تو شیطان کا زور نیک لوگوں پر نہیں چلتا اتنے آرام سے. بہرحال کئی دفعہ شیطان کچھ ایسے کرتا ہے وسوسے، کوئی ایسی چیزیں کہ اس کا اثر بھی ہو جاتا ہے وقتی طور پر. تو حضرت یوشع بن نون کہنے لگے کہ میں بھول گیا اور مجھے یہ بات شیطان نے بھلا دی. تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کوئی بات بھولیں تو ہمیں کہنا چاہیے کہ ہمیں یہ بات شیطان نے بھلائی ہے. اور کوئی بات بھول جائے، اس کو یاد کرنا ہو، تو یاد کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ یاد کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیں. جب اللہ کا تذکرہ اور اللہ کا ذکر شروع ہوتا ہے، اللہ کی یاد شروع ہوتی ہے، پھر شیطان وہ اس کو دور بھاگنا پڑتا ہے. پھر وہ وسوسے بار بار نہیں ڈال سکتا. جب وہ شیطان وسوسے نہیں ڈال سکتا تو وہ چیز یاد آنا شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے اسی سورہ کہف میں پیچھے ہم نے خطبہ جمعہ میں یہ بات تفصیل سے بیان کی تھی
کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، کہ جب بھی آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کیا کریں. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. تو انسان کو کوئی بات بھول جائے تو اللہ کو یاد کرنا چاہیے. اللہ کو یاد کرنے سے انسان اللہ کو یاد کرے، درود پڑھے اور اس قسم کے اذکار کرے تو وہ چیز انسان کو انشاءاللہ یاد آ جائے گی. تو حضرت یوشع بن نون کہنے لگے کہ فلاں چٹان کے پاس مچھلی نکل گئی تھی اور اس نے سمندر میں عجیب طریقے سے رستہ بنایا تھا، مجھے اس بات کا آپ سے تذکرہ کرنا شیطان نے بھلا دیا اور ہم نے اتنا لمبا سفر کیا. قال ذلك ما كنا نبغ. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہی تو ہم تلاش کر رہے تھے، یہی تو نشانی تھی، مجمع البحرین اور مچھلی والا معاملہ. تو وہ ہم پھر مجمع البحرین پیچھے چھوڑ آئے ہیں، ہمارے جو منزل تھی وہ منزل آ چکی ہے، وہ ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں. تو سیدنا یوشع نے جب عذر پیش کیا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حالانکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں ہمیں قرآن کریم میں قصہ پڑھیں تو بعض جگہ کچھ سختی بھی نظر آتی ہے، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس عذر کو قبول کیا ہے. تو اپنے ساتھیوں سے، خادموں سے کوئی غلطی ہو جائے وہ عذر پیش کریں، قبول کرنا چاہیے، اس کو ان کو مارجن دینا چاہیے. وہ بھی انسان ہے اور انسانوں سے غلطی ہوتی ہے. احادیث مبارکہ میں آتا ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہی فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں، مجھے کبھی مارا نہیں، آپ نے تنبیہ فرما دیا کرتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہی تو ہم تلاش کر رہے تھے. فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا. تو وہ دونوں واپس پلٹے اپنے قدموں کے نشان پر، قدموں کے نشان کی پیروی کرتے کرتے وہ انہی نشانوں پر واپس لوٹ آئے. کہاں پہنچے؟ واپس اسی چٹان والی جگہ پر جہاں وہ مچھلی بھولے تھے حضرت یوشع بن نون حضرت موسیٰ کو بتانا. تو وہاں واپس آئے. فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. تو ان دونوں نے، حضرت موسیٰ حضرت یوشع بن نون نے، وہاں پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو، حضرت خضر علیہ السلام. آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے انہیں اپنے پاس سے ایک رحمت دے رکھی تھی. وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے انہیں اپنے پاس سے علم سکھا رکھا تھا. سبحان اللہ. یہ مقام ہے سیدنا خضر علیہ السلام کا اور اللہ کے بندوں کا. دیکھیے فضیلت والی چیزیں، جو حقیقت میں فضیلت والی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں کہ کسی پر اللہ نے کیا احسان فرمایا ہے اور کسی کو اللہ نے کیا علم دیا ہے. اللہ سیدنا خضر علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ذکر کرتے ہوئے یہاں فرماتے ہیں کہ جب وہ دونوں واپس پلٹے تو انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا. تو جس کو اللہ اپنا بندہ قرار دیں، ویسے تو ہر ایک ہی اللہ کا بندہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. مسلمان بھی اللہ کے بندے ہیں، کافر بھی اللہ کے بندے ہیں، شیطان بھی اللہ کے بندے ہیں. لیکن کئی ایسے خوش نصیب اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ فلاں میرا بندہ ہے، فلاں میری عبادت کرنے والا ہے، فلاں میری بندگی کرنے والا ہے. تو یہ پھر بہت بڑا اعزاز بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے، اپنے چنے ہوئے لوگوں کے لیے یہ صفت بیان فرمائی ہے جو یہاں اللہ تعالیٰ سیدنا خضر علیہ السلام کی بیان فرما رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کو لے گئی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سورہ فرقان کے شروع میں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بہت بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے، جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا، قرآن نازل کیا. قرآن عام کسی شخصیت پر کیسے نازل ہو؟ وہ اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے، اللہ کے عاجز عبادت گزار بندوں میں سے ایک بندے پر اللہ نے نازل فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں ایک مقام ہے بہت بڑا کہ ان دونوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا. دوسری ان کی فضیلت بیان کی کہ ہم نے انہیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر رکھی تھی. اللہ کے بہت سارے انعامات ہیں، بہت ساری رحمتیں ہیں، اور اللہ کی رحمتوں میں سے سب سے بڑی رحمت وحی کی رحمت.
اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنا دیں، کسی پر اللہ تعالیٰ وحی فرما دیں، تو بہت سارے علماء کی یہ رائے ہے اس آیت کریمہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ سیدنا خضر علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی تھی، وحی نازل ہوتی تھی، وہ اللہ کے نبی تھے۔ بعض علماء نے انہیں فرشتہ بھی قرار دیا، بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے، فرشتہ نہیں تھے، لیکن راجح بات یہی ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، واللہ تعالی اعلم۔ اس کے کئی دلائل ہیں، اور اس کی ایک بہت بڑی دلیل اس قصے کے آخر میں 3 واقعات ہیں۔ اس قصے میں تینوں واقعات بیان ہوں گے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تینوں واقعات میں سوال کیا۔ حضرت خضر نے فرمایا تھا آپ نے سوال نہیں کرنا، میں آپ کو آخر میں خود جواب دوں گا۔ بہرحال حضرت خضر اور حضرت موسیٰ الگ ہونے لگے تو حضرت خضر نے وہ تینوں واقعات کی توجیہ بیان کی، اور جب انہوں نے ان تینوں واقعات کی توجیہ بیان کی تو اس قصے کے آخر میں ہے وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، میں نے کوئی کام بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ یعنی گویا کہ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو تینوں واقعات ہیں، کشتی میں سوراخ کرنا، بچے کو قتل کرنا، اور وہ جو دیوار تھی اس دیوار کو سیدھا کر دینا، تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کیا، یہ سارا کا سارا اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ تو اللہ کے حکم سے کام کون کرتا ہے؟ وہ اللہ کا نبی کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کا نبی ہی کسی نبی کا استاد ہو سکتا ہے۔ فرشتہ یا اللہ کا نبی کسی نبی کا، حضرت موسیٰ جیسے پیغمبر کا استاد ہو، اور اللہ کے ان کے پاس جا کر آپ علم حاصل کریں، تو وہ کوئی فرشتہ یا نبی ہی ہو سکتا ہے، وہ عام امتی نہیں ہو سکتا، واللہ تعالی اعلم۔ تو آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے انہیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا کر رکھی تھی، یعنی ان پر اللہ کی طرف سے وحی آیا کرتی تھی، واللہ تعالی اعلم۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے وحی کے لیے رحمت کا لفظ استعمال کیا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین قرار دیا گیا، آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اور قرآن کریم میں دیگر بھی کئی ایسے مقام ہیں۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوہ طور میں اللہ نے کلام فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین گئے تو آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ جب آپ وہاں موجود نہیں تھے تو آپ کو پتہ کیسے لگا؟ تو وہاں موجود ہے سورہ قصص میں وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، یہ آپ پر اللہ کی رحمت سے آپ کو پتہ لگا۔ اللہ کی رحمت سے آپ کو پتہ لگا سے کیا مراد ہے؟ یعنی نبوت سے، وحی سے آپ کو پتہ لگا۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، آپ طور پہاڑ پر نہیں تھے جب ہم نے حضرت موسیٰ کو پکارا تھا۔ کیسے پتہ لگا آپ کو؟ اللہ کی رحمت سے پتہ لگا، یعنی وحی سے پتہ لگا۔ تو ایسے کئی دلائل ہیں قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ نے رحمت سے مراد وحی اور نبوت اور رسالت مراد لی ہے، اور اس سے بڑی اللہ کی رحمت کیا ہوگی؟ تو ہم نے انہیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا کر رکھی تھی۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے انہیں اپنے پاس سے علم عطا کیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انہیں علم سکھایا تھا۔ یہاں سے بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی تھے، ان پر اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی۔ تو ایسا خاص علم جو اللہ نے سکھایا حضرت خضر علیہ السلام کو، وہ اللہ کی وحی سے ہی ہو سکتا ہے۔ بعض علماء یہاں سے وہ علم لدنی اور اس قسم کی وہ بحثیں چھیڑ دیتے ہیں، اور اس کو شریعت کے علم کے علاوہ وہ ایک سینہ بسینہ کوئی علم بنایا ہوا ہے، اور اللہ معاف کرے وہ ایک پوری نئی شریعت سازی کر دی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک وحی کا علم ہوتا ہے، قرآن کا، حدیث کا، اور ایک کوئی اس کے علاوہ علم ہوتا ہے، اس کے مختلف نام رکھے ہیں، کبھی اسے حقیقت کہہ دیتے ہیں، کبھی اسے طریقت کہہ دیتے ہیں، کبھی اسے کیا کہہ دیتے ہیں، اور پھر وہ کئی دفعہ اسے شریعت کے بالمقابل بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ یہ آپ چلے کرتے ہیں یا آپ کام کرتے ہیں، اس کام کی کیا دلیل ہے قرآن میں یا حدیث میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں علم لدنی ہے۔ وہ قرآن میں علم لدنی کا ذکر ہے حضرت خضر کے حوالے سے، کہ کون سا علم لدنی ہے؟ یہ وہ علم ہے جو اللہ نے اپنی طرف سے حضرت خضر علیہ السلام کو عطا کیا بطور نبی، بطور رسول کے۔ تو جو بھی چیز اللہ کی طرف سے وحی ہو،
یعنی اسی چیز کو ہم وہی مان سکتے ہیں اور اسی چیز کو دین مان سکتے ہیں جس کا ذکر وحی میں موجود ہو۔ ایک چیز کا ذکر وحی میں موجود نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، اور ہم اس کو دین بنا لیں، اس سے بڑا اللہ پر افتراء کیا ہوگا؟ اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا؟ تو اس چیز نے بہت بڑا فتنہ بھی پیدا کیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو بہت سارے لوگوں نے یہ تصوف میں اور اس قسم کی چیزوں میں یہ علم لدنی اور اس قسم کی جو بحثیں آ گئی ہیں، وہ اس آیت کریمہ کو مد نظر رکھتے ہوئے پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جس شوق کا اظہار کیا، اور یہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حضرت خضر سے ملاقات ہوئی ہے۔ حضرت خضر کا نام قرآن میں نہیں آتا، حضرت خضر کا صرف ذکر ہے، قرآن میں ان کا نام موجود نہیں ہے۔ یہ نام ان کا اکثر لوگ خضر کہتے ہیں، لفظ خضر نہیں ہے، خضر ہے، اور یہ نام حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ اور اس نام کی وجہ بھی بعض احادیث میں ذکر ہوئی ہے کہ ایک دفعہ ایک جگہ بیٹھے تو وہ جگہ سرسبز ہو گئی، تو اس وجہ سے انہیں خضر کہا جانے لگا۔ خضر کا مطلب سبز۔ حضرت خضر علیہ السلام کا نام ہے، اور وہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے علم کی کچھ باتیں سیکھیں۔ وہ کیا باتیں ہیں اور وہ کیا اہم چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ بشرط زندگی آئندہ موقع ملا تو اس کو ذکر کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اندر بھی علم سیکھنے کا شوق پیدا کرے، اور اللہ تعالی ہمیں جو ہم علم سیکھیں اللہ اس کو ہمارے لیے نفع بخش علم بنائے، ہم اس پر عمل کریں، ہم اس کو آگے پھیلائیں، خود بچوں کو بھی اور دیگر لوگوں کو بھی ہم سکھائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔